السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول لور۔ فرینڈز، میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے کیونکہ میں عمیرہ احمد کے ناول زیادہ نہیں پڑھتی، تو سب کے ہی ناول پڑھتی ہوں، سارے رائٹرز کے، اس لیے میں نے ناول کا نام چینج کر کے ناول لور رکھ دیا ہے۔ تو فرینڈز، آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میں کون سے ناول ریڈ کروں، میں انشاءاللہ وہی کروں گی۔ تو ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد شادل نے گاڑی روکی اور سارا کو اترنے کا کہتا خود گاڑی سے نکل کر اپنے گھر کو ان لاک کرتا اس میں داخل ہو گیا۔ شادل کے پیچھے پیچھے سارا بھی ڈرتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہوں میں اس پوری دنیا میں۔ ایک ماں تھی میری، اب وہ نہیں ہے، کچھ دن پہلے فوت ہو گئیں۔ سارا کے سوال کا جواب شادل نے سنجیدگی سے دیا اور ساتھ ہی سارا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے بی جان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بی جان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ میری بی جان کا کمرہ ہے، آپ یہاں رہ سکتی ہیں جب تک آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہاں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بالکل سیف ہیں آپ یہاں۔ اور ہاں، جس بھی چیز کی ضرورت ہو بتا دینا آپ مجھے، وہ مل جائے گی آپ کو۔ شادل کی بات پر سارا نے سر اس بات میں ہلا دیا تو شادل بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا کچن میں گھس گیا۔ کھانا بنانا تو اسے آتا نہیں تھا، مگر اب کچھ تو بنانا ہی تھا سارا کے لیے، تبھی جیسا بھی بنا ویسا ہی کھانا لیے وہ سارا کے پاس دوبارہ چلا گیا اور بیڈ پر ناشتے کی ٹرے رکھے اسے کھانے کو بولا۔ سارا نے ایک محبت بھری نگاہ شادل پر ڈالی اور نوالا توڑ کر منہ میں رکھا، مگر اب اگلے ہی پل اس کا دل کیا کہ وہ نوالا منہ سے نکال کر باہر کرے کیونکہ سالن میں نمک کی مقدار بہت زیادہ تھی، اور ایسا کر بھی دیتی اگر یہ کھانا اس کی محبت شادل نے نہ بنایا ہوتا۔ محبت میں انسان کس قدر اندھا ہو جاتا ہے، یہ بات سارا آج ثابت کر رہی تھی، جو مسلسل مسکراتے ہوئے کھانے کے ساتھ مکمل انصاف کر رہی تھی۔ سارا کو اتنی لذت سے کھانا کھاتے دیکھ شادل خود پر نازاں ہونے لگا اور بیڈ پر دوسری سمت بیٹھ کر ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا جو اگلے ہی پل اس نے تھوک دیا۔ کیا ہو گیا ہے سارا آپ کو؟ آپ کتنے شوق سے اس کھانے کو کھا سکتی ہیں جو بالکل زہر بنا پڑا ہے؟ کیا چیز ہیں آپ؟ شادل حیرانگی سے سارا سے گویا ہوا تو وہ ایک اور نوالا منہ میں ڈال کر چباتی ہوئی مسکرا کر شادل کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا شادل، آپ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بس نمک تھوڑا سا تیز ہے، باقی سب تو بہت ٹیسٹی ہے نا۔ اور ویسے بھی اس چھوٹی سی بات کا ایشو بنا کر میں کسی کی محبت اور خلوص سے بنائے گئے کھانے کو ریجیکٹ تھوڑی کر سکتی ہوں۔ سارا لہجے میں محبت سموئے شادل سے کہتی پھر سے نوالا توڑنے لگی جب شادل نے ٹرے پیچھے کر دی۔ چھوڑیں اسے سارا، پلیز مت کھائیں، آپ کچھ ویٹ کریں، میں باہر سے کھانے کو لے آتا ہوں۔ شادل بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تو سارا بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہیں پلیز، آپ مجھے چھوڑ کر باہر مت جائیں، کھانے کی بات ہے نا تو میں بنا لیتی ہوں۔ سارا کے اچانک بولنے پر شادل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے کیا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہوں میں، اتنا ٹیسٹ ہے میرے ہاتھوں میں کہ آپ انگلیاں تک چبا جائیں گے۔ سارا ہنستے ہوئے شادل سے بولی تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ اور واہ، یہ تو بہت زبردست ہو گیا، ویسے بھی مجھے باہر کا کھانا زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن اب تو یہی کھانا مجبوری تھی۔ اچھا آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں ابھی کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ شادل کو دکھی ہوتا دیکھ سارا تیزی سے بولی اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل کر کچن میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد سارا آلو کے پراٹھے بنا کر کمرے میں آئی تو شادل جو بیڈ پر لیٹا نم آنکھیں کیے ہوئے تھا فوراً سارا کے قدموں کی چاپ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچن میں کچھ اور نہیں ملا تو میں یہ آلو کے پراٹھے بنا کر آئی ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ سارا ٹرے شادل کے پاس بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی، مگر آلو کے پراٹھوں کے ذکر پر آج پھر شادل کو ابیہا کی یاد آ گئی، ساتھ ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ آپ کھائیں یا مجھے نہیں کھانے؟ شادل غصے سے کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کیا؟ تو پلیز آپ ویٹ کریں، میں کچھ اور بنا لاتی ہوں، لیکن یہ غصہ تو مت ہوں۔ سارا شادل کے غصے کو بخوبی سمجھ رہی تھی، لیکن اصل وجہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھی۔ بہت شکریہ، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، شادل کہتا کمرے سے جانے لگا جب اسے سارا کی آواز پر رکنا پڑا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، رکھ دیتی ہوں انہیں کچن میں واپس، سارا کہتی ہوئی بیڈ سے ٹرے اٹھانے لگی تو شادل پلٹ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے واپس لیتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے یار، کھا لیتا ہوں، لیکن آپ بھوکی نہیں رہیں گی۔ بولنے کے ساتھ شادل نوالے توڑ کر کھانے لگا۔ سارا خاموشی سے اسے کھانا کھاتے دیکھنے لگی۔ کیسے بنے ہیں؟
بہت اچھے۔ سارا کے سوال پر شادل نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ ان پراٹھوں کا ٹیسٹ بالکل ابیہا کے پراٹھوں جیسا تھا، جس کا ہر نوالہ شادل کو اپنے گلے میں پھنستا ہوا محسوس ہوتا۔ 2-3 مزید نوالے کھا کر شادل اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ سارا اسے جاتا دیکھ مسکراتی رہی اور خود شادل کا چھوڑا ہوا ناشتہ کرنے لگی۔ فرمان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ابیہا دروازہ لاک کر چکی تھی، ساتھ ہی اس نے کمرے کی کھڑکی دیکھی جو کہ لان میں کھلتی تھی۔ پھر امجد کو موجود نہ پا کر وہ اس راستے سے باہر لان میں آئی اور اندھا دھند بھاگ کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اسے فرمان سے دور جانا تھا جو کہ وہ جا رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان اللہ کے فیصلوں کے آگے اپنی نہیں منوا سکتا۔ وہیں دوسری سمت فرمان کو کمرے سے گئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ تب کا وہاں سے نکل کر سیدھا چھت پر چلا گیا تھا اور ابیہا کی باتوں پر غور کرتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ یوں ہی اپنے جلے ہوئے دل کو سگریٹ سے اور جلانے کے بعد وہ کچھ دیر تک ریلیکس ہوتا، چھت سے واپس نیچے آیا اور کچن میں جا کر ابیہا کے لیے پھر سے دھیان سے آملیٹ بنایا اور بریڈ کے سلائس لیے، 1 کپ چائے کا بنا کر سب کچھ ٹرے میں سجانے کے بعد کمرے کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اسے پاؤں کی مدد سے کھولنا چاہا، جو کہ نہ کھلا کیونکہ وہ اندر سے لاک تھا۔ ابیہا یار لاک کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے مت کرو مجھ سے بات، لیکن یار کھانے سے کیسی ناراضگی؟ وہ تو کھا لو پلیز، دروازہ کھولو اور ناشتہ کرو۔ ایک ہاتھ سے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے فرمان نے ابیہا کو دروازہ کھولنے کا کہا، مگر اگر وہاں ہوتی تب سنتی اس کی بات۔ مزید ایک بار پھر سے کھٹکھٹانے کے بعد جب فرمان کو کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس کا سیدھا دھیان ابیہا کی بے وقوفی پر گیا، جو کہ وہ کر سکتی تھی۔ ٹرے کو پاس پڑے چھوٹے ٹیبل پر رکھ کر فرمان غصے سے ایک زوردار ٹانگ دروازے کو ماری اور وہ اگلے ہی پل کھل گیا، کیونکہ لاک جو ٹوٹ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر پورا کمرہ دیکھ لینے کے بعد باتھ روم میں بھی جب فرمان کو ابیہا نہ ملی تو اس کی نظر کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف گئی، جو کہ فرمان نے تو کبھی نہیں کھولی تھی۔ مطلب ابیہا یہاں سے ابیہا زور سے ایک ہاتھ دیوار پر مار کر فرمان نے چیخ کر ابیہا کو پکارا اور غصے سے تن فن ہوتا گاڑی کی چابی لیے گھر سے باہر نکل گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ صبح کے 10 بجے سے گھر نکلے ہوئے رات کے 7 بج گئے، مگر فرمان کو ابیہا سارا شہر چھان لینے کے بعد بھی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر گاڑی بھگائے جا رہا تھا، دل میں دعا گو تھا، لیکن ابھی تک اسے سوائے مایوسی کے کچھ اور نہ ملا۔ ابیہا پیدل چلتی ہوئی جا کر ایک پارک میں بیٹھ گئی، تبھی کوئی ٹھکانہ تو نہیں تھا اس کے پاس جہاں وہ جا سکتی تھی۔ ادھر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رونے لگی۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے رات ہو گئی جب اچانک چوکیدار نے آ کے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ بھائی میں صرف بیٹھی ہوں یہاں، تو ہم کیا کریں بی بی، ہم نے بند کرنا ہے اس لیے تم جاؤ، بڑی مہربانی ہوگی۔ ابیہا نے جب بولنا چاہا تو آگے سے اس چوکیدار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے اسے جانے کا کہا، تو ابیہا کو وہاں سے نکلنا پڑا اور کچھ خوف زدہ سی ہو کر سنسان سڑک پر چلنے لگی، جہاں کچھ دیر کے وقفے پر ایک آدھ گاڑی یا موٹر سائیکل گزر جاتی تھی۔ تب ابیہا ڈر جاتی تھی۔ ابھی یہ خوف ہی ختم نہ ہوا تھا، اچانک سڑک کے کنارے پر کچھ کھڑے آوارہ گنڈے اس کا پیچھا کرنے لگے، اونچے اونچے کہکہے لگاتے تو ابیہا کے جسم کو غلیظ نظروں سے گھورتے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تب ابیہا ان کی باتوں پر غور کرتی تیزی سے چلنے لگی۔ ارے رکو تو صحیح جانے من، اتنی جلدی کہاں ہے جانے کی؟ ہمارا بھی بھلا کر دو، ساتھ چلو، ہمارے ساتھ ساری رات عیاشی کروائیں گے۔ ان گنڈوں میں سے ایک نے اونچی آواز میں ہانکتے کہکہا لگایا، جس میں باقی کے بس کے کہکہے بھی شامل ہو گئے، مگر ابیہا کو تو اپنے ہاتھوں پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی اس کی ٹانگیں بے جان ہو کر مزید اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہی تھیں، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ تبھی ہمت سے کام لیتے ہوئے وہ یوں ہی چلتی رہی جب اچانک ایک گنڈے نے تیزی سے لپک کر ابیہا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ارے رکو تو صحیح جانے من، اور کتنا تڑپاؤ گی؟ وہ گنڈا ابیہا کا چہرہ اپنی طرف کرتا اسے گویا ہوا، ساتھ ہی اس نے ابیہا کے چہرے کو چھونا چاہا، جب اچانک ابیہا نے طیش میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا، جسے راستے میں ہی اس گنڈے نے روک لیا اور ابیہا کے اس ہاتھ کو دبوچ کر چومنے لگا۔ ارے گڑیا، اتنا غصہ؟ اف، تجھے پتہ ہے مجھے گرم لڑکیاں بہت پسند ہیں۔
جس میں تجھ جیسی آگ ہو۔ آج بہت مزہ آئے گا تجھ سے اپنی پیاس بجھا کر، گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی۔ ایک بار پھر سے بول کر وہ ابیہا کے اسی ہاتھ کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ ابیہا تو درد کی شدت سے بلبلا اٹھی، لیکن وہاں موجود بے ضمیر لوگوں کو فرق ہی کب پڑتا تھا، بلکہ وہ تو اس کی آہو پکار پر انجوائے کر رہے تھے۔ اب بھی وہ تینوں ابیہا کے قریب آ کر اس کو بری نظروں سے گھورتے ہوئے ساتھ ابیہا کے جسم کو چھونے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی ابیہا کے کمر پر ہاتھ پھیرتا تو کوئی اس کے پیٹ پر چٹکی کاٹ رہا تھا۔ ابیہا کو تو اپنے انجام کا سوچ کر ہی روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی، جس کا کوئی اثر ان پر نہ ہونا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ ابیہا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر سے ان کی منت کی، لیکن بدلے میں ایک گنڈے نے اس کے کپڑوں کی بازو کو پھاڑ دیا۔ تب اچانک ابیہا نے غصے سے اسے ٹانگ ماری، جبکہ اگلے ہی پل وہ پہلے گنڈے کا کھینچ کر الٹے ہاتھ کو لگایا گیا تھپڑ ابیہا کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا، اور ساتھ ہی ہونٹ کا کنارہ پھٹ کر خون کی ایک لکیر گردن تک بہہ کر پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں کی درندگی مزید بڑھ چکی تھی، اور اب وہ ابیہا کے تمام کپڑوں کو پھاڑنے میں مصروف تھے، اور ساتھ ہی ابیہا کے چیخنے میں بھی تیزی آ گئی، اور مسلسل بچاؤ بچاؤ کوئی ہے کی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ فرمان جو سرخ آنکھوں میں غصے کے ساتھ پریشانی لیے ابیہا کو ڈھونڈ رہا تھا، تو اس جگہ بھی آیا، لیکن یہاں بھی اسے ابیہا دکھائی نہ دی۔ اب اس کی ابیہا کے مل جانے کی امید بھی دم توڑنے لگی۔ تبھی وہ گاڑی کو بریک لگائے باہر سڑک پر نکلا، اور ایک مکہ زور سے گاڑی کی بونٹ پر مار کر چیخ پڑا۔ ساتھ ہی وہ بے بس سا ہو کر سڑک پر گرتا چلا گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بے چین تھے، لیکن وہ انہیں بہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس آسمان کی طرف منہ کیے دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھا، جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتا۔ پھر بھلا فرمان کی دعا کیسے نہ قبول ہوتی؟ ابھی وہ یوں ہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، جب اچانک اس کے کان میں ابیہا کے چیخنے کی آواز پڑی، اور اگلے ہی پل فرمان چونک کر کھڑا ہو گیا تو اسے پھر سے بچاؤ کی آواز سنائی دی، اور وہ بس آواز سنتے ہی فرمان نے اپنی گاڑی میں سے موجود گن نکالی اور ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے اس جانب دوڑ لگا دی۔ مگر اس جگہ پہنچ کر سامنے جو منظر دیکھ کر فرمان کا تو غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، ابیہا کے منہ سے نکل رہے خون کے ساتھ اس کے ساتھ گنڈوں کی ہو رہی نازیبا حرکت فرمان کو تو پاگل کر گئی، اور اس پاگل پن میں اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر طیش میں آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے ان چاروں گنڈوں پر فائر کر دیا، جب تک اس کی گن کی 11 گولیاں ختم نہیں ہو گئیں۔ تب تک فرمان کا ہاتھ نہ رکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ ابیہا گولیوں کی آواز پر ڈر کر آنکھیں بند کیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی سڑک پر بیٹھ گئی، جب کچھ دیر بعد اسے اپنے دائیں بازو پر کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی، ساتھ ہی اسے کھینچ کر کھڑا کیا گیا، اور لمس میں اس قدر سختی تھی کہ ابیہا نے درد سے کراہ کر اس شخص کو دیکھا، مگر فرمان کو خود کا بازو تھامے کھینچ کر لے جاتے دیکھ ابیہا کی وہیں چھوڑو مجھے رٹ دوبارہ شروع ہو گئی، جس پر فرمان کے کان پر ایک جوں تک نہ رینگی۔ اس نے یوں ہی کھینچ کر ابیہا کو گاڑی تک لانے کے بعد دھکیل کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا، اور دروازہ لاک کر کے خود گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کیے اس کو گھر کی جانب موڑ دیا۔ فرمان کا چہرہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھا، اس کا غصہ دیکھ کر کوئی بھی ڈر سے کانپ اٹھے، لیکن ابیہا میڈم ابھی بھی ایک ہی بات بولے جا رہی تھیں۔ اسے فرمان سے شدید ڈر نہیں لگتا تھا، یا فرمان نے اب تک اسے اپنا اصلی روپ دکھایا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کو گھر کی پورچ میں روک کر فرمان تیزی سے گاڑی سے اترا، اور دروازہ کھول کر ابیہا کو بھی باہر نکال کر یوں ہی اس کا بازو پھر سے تھامے گھر میں لے جانے لگا، جب اچانک لاؤنج میں پہنچتے ہی ابیہا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو فرمان کی گرفت سے نکالا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو آخر؟ ہاں نہ کہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، نفرت کرتی ہوں تم سے، تو کیوں زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ابیہا کی ابھی بھی نفرت بجائے ختم ہونے کے فرمان کے لیے مزید بڑھی تھی۔ بقول اس کے فرمان اس کے سامنے ہیرو بنتا تھا، جبکہ اس کی زندگی برباد کرنے اور در در کی ٹھوکریں کھانے میں سب سے بڑا کردار اسی کا تھا۔ ابیہا میرا دماغ اس وقت بہت خراب ہے، اسے مزید خراب مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں، اس متعلق ہم پھر بات کریں گے، مگر ابھی میری بات مانو میری۔ فرمان ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتا ابیہا سے گویا ہوا، مگر ابیہا نے فرمان کی بات پر عمل کرنا سیکھا ہی کب تھا،
نہیں رہنا تمہارے ساتھ؟ اتنی سی بات تمہارے موٹے دماغ میں گھستی نہیں ہے کیا؟ جا رہی ہوں میں، جو کرنا ہے کر لو۔ ابیہ فرمان کو جھڑک کر باہر کی سمت پلٹ کر جانے لگی جب فرمان نے ایک لمبا ہاتھ کر کے ابیہ کی بازو کہنی کے پاس سے دبوچی اور کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بہت شوق چڑھا ہوا ہے تمہیں ان جیسوں کی ہوس کا شکار بننے کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ اگر میں نہ پہنچتا وقت پر تو کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ ہمیشہ ہمیشہ مجھے اور میری بات کو دو کوڑی کی بھی اہمیت نہیں دی تم نے۔ میری بے لوث محبت کے بدلے صرف نفرت ہی دی ہے۔ مگر اب بہت ہو گیا، بہت کر لی تمہاری بے وقوفیاں برداشت، اب نہیں، تمہیں تمہاری زبان میں ہی سمجھانا پڑے گا۔ فرمان یوں ہی ابیہ کے دبوچے اپنی شعلہ باری نظروں سے اس کو جھلساتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا اور پھر کھینچ کر ابیہ کو کمرے کی سمت لے جانے لگا۔ بس بہت دیکھ لیے تمہارے ڈرامے، بہت کر لیا برداشت اتنے دنوں سے۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید تمہیں میری محبت بدل دے، تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، لیکن نہیں، تم جیسے لوگوں کو عزت یا محبت راس ہی کہاں آتی ہے؟ اب تک ہر بات مانی ہے تمہاری، جو تم نے چاہا وہی کیا، ورنہ پوچھ لو کسی سے بھی کہ ملک فرمان کی اصلیت کیا ہے۔ اتنے پیار سے تو شاید کسی سے بات تک نہیں کی میں نے، لیکن تمہاری ہر بکواس چپ چاپ برداشت کر کی، خود کو ذلیل ہونے دیا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہیں خود احساس نہیں ہوا، الٹا سر پر چڑھ گئی ہو تم۔ میرے ایک بات پلے باندھ لو کہ ملک فرمان اگر کسی کو اپنی عادت بنا سکتا ہے تو اسے اس کی اوقات بھی دکھا سکتا ہے۔ رہو اسی جگہ جب تک دماغ ٹھکانے نہیں آتا تمہارا۔ ابیہ کو کمرے میں لا کر بولنے کے ساتھ فرمان اسے بیڈ پر دھکیل کر خود کمرے سے باہر جا کر اسے لاک کر چکا تھا۔ اس وقت مکمل پگلایا ہوا تھا وہ۔ اس کا اندازہ اس کی زبان سے سب کچھ اس فرمان سے بہت الگ تھی جسے اب تک ابیہ دیکھتی آئی تھی۔ وہیں دوسری جانب فرمان کو دروازہ لاک کرتے دیکھ ابیہ فوراً اٹھ کر دروازے تک پہنچی اور دروازہ پیٹتے اسے کھولنے کا بولنے لگی، مگر نہ فرمان اسے مرضی کے بغیر کھلتا تھا اور نہ ہی کھلنا تھا، اور ابیہ یوں ہی دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے سو گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب شادل واپس گھر لوٹا۔ سارا کی موجودگی میں اسے گھر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ اگر بات سارا کی زندگی کی نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے ادھر رہنے بھی نہ دیتا، لیکن اب جب تک وہ یہاں تھی وہ تب تک اس کی جتنی ہو سکے دوری قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے آج خلاف معمول وہ بہت دیر سے گھر واپس لوٹا۔ ابھی دبے قدموں سے وہ لاؤنج میں ہی آیا تھا جب اچانک اسے سارا کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ شدید پریشانی اور حیرانگی کے ساتھ وہ بھاگ کر بی جان کے کمرے میں گیا جہاں اب سارا رو رہی تھی، تو اسے سارا بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹے سوتی ہوئی دکھائی دی اور اس کا چہرہ اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ خوف زدہ سی وہ نہ جانے کیا خواب دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو انہیں، مت مارو میرے بابا کو پلیز۔ بابا بابا، سارا بار بار ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی، ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے نہ جانے کس کو دھکیل رہی تھی۔ شادل کچھ دیر تک خاموش کھڑا سارا کو دیکھتا رہا، مگر جب اس کے رونے چیخنے اور جسم کی لرزش میں اضافہ ہونے لگا تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور ہاتھ کی مدد سے سارا کا کاندھا ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، یہاں سب ٹھیک ہے، ہوش میں آئیں۔ شادل نے 2-3 مرتبہ سارا کے کاندھے کو چھو کر اسے پرسکون کرنا چاہا، مگر اب وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے سانس بھی صحیح سے نہیں لے پا رہی تھی۔ جب ہی شادل اس کے قریب بیٹھ کر مضبوطی سے اس کے دونوں شانے تھامے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا تو اگلے ہی لمحے سارا اپنی بھیگی بند آنکھوں کو کھولا اور شادل کو دیکھتے ہی اس کے سینے میں خود کو چھپاتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مار دیا انہوں نے مار دیا شادل، میرے بابا کو مار دیا، اور اب مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ بابا درد سے تڑپ رہے تھے، میں کچھ نہیں کر پائی ان کے لیے، میں انہیں بچا نہیں سکی شادل، مر گئے وہ۔ کرب اور تکلیف سارا کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ سارا کی تکلیف کا اندازہ شادل بخوبی لگا سکتا تھا، تبھی اسے یوں اپنے سینے سے لگائے وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں پھیرتا اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر تک یہی عمل دہرانے کے بعد جب شادل کو محسوس ہوا کہ سارا خاموش ہو گئی ہے تو اس نے ہلکے سے اسے خود سے الگ کر کے دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ انتہائی نرمی کے ساتھ اسے بیڈ پر لٹا کر ایک نظر اس کے بھیگے چہرے پر ڈالتا شادل کمبل ٹھیک کرتے اسے سوتا چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔
اگلا پورا دن فرمان بہت مصروف رہا تھا۔ صبح سے ہی اسے ایک ضروری کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے شہر سے باہر جانا پڑا۔ سارا دن وہیں گزارا۔ جب وہ واپس رات کے 8 بجے آیا تو شفقت باورچی اور سلمیٰ نوکرانی سے اسے معلوم ہوا کہ ابیہا میڈم کل رات سے بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی ہیں۔ ہم نے بہت منت کی صاحب جی، لیکن میڈم جی غصے سے چیخنے لگیں اور کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ سلمیٰ نے ایک بار پھر سے فرمان کو تفصیل بتائی تو آنکھیں بند کر کے اپنے دانت پیستے ہوئے ابیہا کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اچانک بولا، مجھے کھانا لا کر دو۔ فرمان کا حکم ملتے ہی سلمیٰ کچن کی جانب چل پڑی جبکہ فرمان اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اپنی جیکٹ جس میں وہ گن رکھے ہوئے تھی وہ بیڈ پر اتار کر پھینکنے کے بعد اس نے اپنے بوٹ اتار کر رف چپل پہنی اور شرٹ کی کف کھول کر کہنی تک فولڈ کرنے کے بعد وہ باتھ روم میں گیا اور منہ ہاتھ دھو کر ٹاول سے خشک کرتا واپس کمرے میں آ گیا۔ تب تک سلمیٰ بھی اسے بلانے آ گئی تھی۔ جسے جانے کا بولتا وہ بھی ٹاول صوفے پر اچھال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمیٰ کے ہاتھ سے ٹرے تھامے اسے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہتے وہ ابیہا کے کمرے میں داخل ہونے لگا جب اچانک اس کے موبائل پر میسج آیا جو اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اپنی جینز کی جیب سے موبائل نکال کر پڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ موبائل واپس جیب میں ڈالتا ابیہا میڈم نے اسے اپنے لفظوں کے وار سے گھائل کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ملک فرمان کہ تم مجھے قید میں رکھ سکتے ہو؟ قید میں رکھ کے میری محبت پالو گے؟ بالکل نہیں، غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ ابیہا کے نفرت بھرے لہجے سے فرمان کو تکلیف تو ہوئی تھی مگر وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آرام و سکون سے بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے وہ چلتا ہوا ابیہا تک آیا اور پھر سائڈ ٹیبل پر ٹرے کے ساتھ بے دہانی میں اپنا موبائل بھی رکھ کر جو اس کے ہاتھ میں موجود تھا ابیہا کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے ابیہا، مان لیا، بہت دفعہ کہہ چکی ہو تم یہی بات، اب اٹھو اور کھانا کھا لو۔ نہیں کھانا میں نے تمہارا حرام کا دیا ایک بھی نوالا، بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ بالکل نہیں کھاؤں گی۔ ابیہا کی اکڑتی کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دیکھو ابیہا پلیز چپ چاپ کھانا کھا لو، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اوہ اچھا، زبردستی یہی تو کرنا جانتے ہو تم، اور آتا ہی کیا ہے تمہیں؟ لیکن میری ایک بات دھیان سے سن لو تم، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ نہیں کھانا مطلب نہیں کھانا، اب جاؤ یہاں سے، سر مت کھاؤ میرا۔ فرمان کی نظروں میں اپنی نظریں گاڑے ابیہا نے ایک بار پھر سے اسے دھتکارا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ یار پلیز ابیہا کھا لو کھانا، کیوں کر رہی ہو ایسے؟ آخر کھانے سے کیسی ناراضگی؟ پلیز یار، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے اور سوری بھی بولتا ہوں کل رات کے لیے، لیکن یار خود کو اذیت مت دو تم۔ فرمان سچ میں ہاتھ جوڑے ابیہا سے معافی مانگنے لگا لیکن وہ یوں ہی رخ موڑے بیٹھی تھی۔ تم ہاتھ جوڑو یا پاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی مجھے تم جیسے گھٹیا شخص کی معافی چاہیے۔ نکلو ادھر سے، اب مزید ایک منٹ بھی میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ابیہا کی بے حسی پر فرمان کے دل کے ان گنت ٹکڑے ہو گئے لیکن وہ بکھرنا نہیں چاہتا تھا، تبھی خود کو سنبھالے رکھا۔ ٹھیک ہے مت کھاؤ، کل سے میں بھی بھوکا ہوں تو اگر مریں گے بھی تو دونوں ساتھ میں مریں گے۔ اتنا کہتے فرمان کمرے سے نکل گیا جب اچانک اسے اپنے موبائل یاد آیا تو وہ واپس کمرے میں داخل ہوا۔ تب اسے ابیہا ٹرے بیڈ پر رکھے کھانا کھاتی ہوئی دکھائی دی۔ کوئی خوش فہمی مت پالنا تم، تمہارے ساتھ مرنا بھی گوارا نہیں مجھے، تبھی کھا رہی ہوں یہ۔ فرمان کو دیکھ کر ابیہا نے اسے جتانا ضروری سمجھا مگر فرمان خاموشی سے ہلکا سا مسکراتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اپنا موبائل اٹھا کر واپس کمرے سے نکل گیا، لیکن کمرے کو لاک کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ اب مزید رسک لینے کی ہمت نہیں تھی اس میں کیونکہ اب معاملہ اس کی زندگی، اس کی محبت کا تھا۔ اگلے 2 دن کیسے گزرے خود فرمان کو بھی پتہ نہ چلا۔ وہ آج کل ایک رائس مل شروع کرنے والا تھا جس کی وجہ سے اس پر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، لیکن جب بھی وہ آدھی رات کو گھر آتا تو سب سے پہلا سوال اس کا ابیہا کے بارے میں ہی ہوتا تھا۔ ابیہا کے کھانے اس کی خیریت کا سن کر پرسکون ہوتا وہ سلمیٰ کو جانے کا بول کر خود ہلکے سے ابیہا کے کمرے کو کھولتا اور جا کر بیڈ پر سو رہی ابیہا کے قریب زمین پر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں اسے یوں ہی سوتا دیکھتا رہتا۔ محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے یہ ملک فرمان کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بیہو جان، مجھے مکمل یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی مجھ سے لازمی محبت ہو جائے گی اور اس کا انتظار مجھے شدت سے ہے۔ فرمان ابیہا کو دیوانہ ور نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھتا دل میں خود سے مخاطب ہوا اور پھر اچانک سے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 3 کا بتا رہی تھی۔ آج خلاف معمول اسے زیادہ دیر ہو گئی تھی جبکہ صبح پھر اسے بہت کام کرنا تھا۔ اپنی محبت کا دیدار کرتے اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔
ایک آخری مرتبہ ابیہ کو دیکھتا وہ اٹھا اور دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل کر اسے لاک کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن فرمان کی سبھی دوست جس سے اس کی خاص پہچان تھی وہ لوگ فرمان کے گھر ڈنر کے لیے آ گئے تھے۔ یہ سب ارسلان کی کارستانی تھی۔ اس نے زبردستی سب کو بول کر فرمان سے انوائٹ کروایا تھا۔ رات 7 بجے جب سب دوست فرمان کے گھر میں داخل ہوئے تو ارسلان نے اسے میسج کر کے گھر آنے کا کہا۔ فرمان کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ اگنور کرتے ہوئے آج جلدی گھر آ گیا۔ امجد سے بول کر اس نے ڈنر تیار کروا لیا اور اسے ڈرنکس لانے کا بھی کہہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارسلان آج اسی وجہ سے یہاں آیا تھا۔ رات کی 8 بجے فرمان گھر میں داخل ہوا اور صرف منہ ہاتھ دھو کر اس نے سب کے ساتھ آ کر اپنے اسپیشل روم میں جو صرف اسی لیے استعمال کیا جاتا تھا وہاں آ کر سب سے مل کر بیٹھ گیا، لیکن اس کا دھیان سارا ابیہ پر اٹکا ہوا تھا۔ آخر ابھی تک اس نے ابیہ کی خیریت جو دریافت نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سب نے ڈنر کیا اور پھر اس کی اسپیشل پارٹی شروع ہو گئی، یعنی ڈرنکس کی بوتلیں اور گلاس کے ساتھ چکھنا امجد اٹھا کر لے آیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ڈرنک کرنے کے بعد فرمان کے 3 دوست تو ڈولتے ہوئے فرمان سے مل ملا کر واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے، جبکہ ارسلان یہیں فرمان کے پاس بیٹھا ڈرنک کرتا رہا۔ فرمان یار تو ابھی تک ہنی مون پر کیوں نہیں گیا؟ اچانک ارسلان کا پوچھا گیا سوال فرمان کو چونکا گیا، لیکن وہ جواب میں سرخ آنکھوں کے ساتھ سوائے سر میں نفی ہلانے کے اور کچھ نہ کر سکا۔ یار ایک بات سچ سچ بتا، تو نے شادی کی بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ نہ تو نے ہم میں سے کسی کو اپنی شادی میں بلایا، نہ کوئی فنکشن کیا۔ آخر وجہ کیا ہے اس رازداری کی؟ ارسلان چکن پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھتا شوق نظروں کے ساتھ فرمان سے ایک اور سوال کر گیا۔ فرمان بھی حد سے زیادہ ڈرنک کر چکا تھا، تبھی 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی دباتے ہوئے بغیر سوچے سمجھنے بولنا شروع ہو گیا۔ ہاں یار تو صحیح کہتا ہے، مجھے بھی میری شادی نہیں لگتی۔ میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ہمارا تعلق تو ایسا ہے جیسے 2 اجنبی ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو فرمان؟ مطلب تیرے اور بھابھی کے بیچ میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا؟ ارسلان کا سارا نشہ اس ایک بات سے ہی اتر گیا تھا۔ وہ حیران تو رہ گیا تھا کہ فرمان ایسا کب سے ہو گیا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑا تھا، لیکن ارسلان فرمان کی طبیعت سے بھی واقف تھا کہ وہ منواتا اپنی ہی ہے۔ اگر اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی تو وہ اسے نکاح تک کر چکا تھا، پھر وہ بھلا اپنا حق حاصل کرنے میں جھجک کیوں رہا تھا؟ کچھ نہیں یار، وہ تو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی، ہر وقت ایک ہی بات بولتی ہے کہ نفرت کرتی ہوں نفرت، یہاں اس لیے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی اس بات سے۔ فرمان اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر مارتے ہوئے ارسلان کو حقیقت بتانے لگا۔ اس کی تکلیف پر ارسلان کو بھی دکھ ہوا تو اگلے ہی لمحے ارسلان اپنی جگہ سے اٹھ کر فرمان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ فرمان یار تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ بیویاں تو ایسے ہی کرتی ہیں تاکہ اپنے نخرے اٹھوا سکیں، اپنا غلام بنا سکیں ہم شوہروں کو، مگر تو مرد ہے یار، شیر ہے میرا، تیرا فرض بنتا ہے کہ تو اپنا حق استعمال کرے، چاہے پھر زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی فرمان، تو نے بہت ہی ویٹ کیا ہے۔ تو ملک فرمان ہے، پہچان خود کو اور جا میرے شیر، یہی وقت ہے اپنی مردانگی دکھانے کا۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے یار کہ بھابھی بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی ہیں۔ تو دیکھ لینا، ایک بار تو نے اپنی چھاپ لگا دی تو پھر بھابھی کیسے تیری دیوانی ہو جائیں گی۔ ارسلان مسلسل بولتے ہوئے فرمان کا مائنڈ واش کر رہا تھا اور فرمان بھی اس قدر نشے میں مبتلا ہو چکا تھا کہ اب اس کے دماغ میں بھی ایک ہی بات گھومے جا رہی تھی کہ تو دیکھ لینا، ایک بار تو نے چھاپ لگا دی تو پھر بھابھی کیسے تیری دیوانی ہو جائے گی، وہ بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی ہیں۔ اچھی طرح فرمان کو بھربھرا کر ارسلان خود تو اپنے گھر چلا گیا، جبکہ رات کے 11 بجے فرمان لڑکھڑاتی ہوئی چال چلتے اٹھا اور ابیہ کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ابیہ چپ چاپ خود ہی کھانا کھا لیتی تھی تو سلمیٰ بھی صرف فرمان کے گھر لوٹنے تک یہاں موجود رہتی تھی، اور اب جب فرمان آ چکا تھا تو وہ بھی جا چکی تھی۔ فرمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر بلینکٹ میں سمٹ کر سو رہی ابیہ پر پڑی۔ کتنے ہی دنوں سے وہ اس کی آواز تک نہیں سن پایا تھا، وجہ صرف ابیہ کی بے جا نفرت تھی جو وہ برداشت کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ تبھی کچھ دنوں سے وہ گھر بھی کافی دیر سے لوٹتا تاکہ ابیہ کا موڈ اسے دیکھ کر خراب نہ ہو، تو اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ ابیہ کو صرف ایک نظر دیکھ کر وہ ارسلان کی پڑھائی گئی پٹی سب بھول گیا۔ اسے یاد تو صرف اتنا کہ سامنے اس کی محبت ابیہ موجود ہے، جس کی روح تک سے اسے محبت تھی ملک فرمان کو۔ اپنے دیوانے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر
وہ پھر سے ابیہا کی نفرت، اس کے ہاتھوں خود کی ہوتی تذلیل، سب کچھ بھول کر روزانہ کی طرح آج بھی اپنی خواہش جو گھنٹوں ابیہا کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے کی تھی وہ پوری کرنے یہاں آیا تھا۔ اتنی محبت اس نے زندگی میں کسی سے بھی نہیں کی تھی جتنی وہ اس ظالم لڑکی سے کرنے لگا تھا، جو اس کے جذبوں، اس کی عشق کو ہمیشہ سے ٹھکراتی آئی تھی۔ یہ سوچیں اسے کس قدر اذیت پہنچتی تھی یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ آج اس کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خود بھی آج ڈرنک کر چکا تھا تاکہ کچھ حد تک ہی صحیح خود کو ان تکلیفوں سے نکال سکے۔ لڑکھڑاتی چال کے ساتھ فرمان ابیہا کے بیڈ تک آیا اور پھر زمین پر ابیہا کے قریب بیٹھ کر اسے بے خودی میں دیکھنے لگا۔ نہ جانے کب وہ لڑکی اس کے جذبوں کی قدر کرتی، کب اس کی محبت کو سمجھتی۔ یہی باتیں سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ نائٹ بلب میں ابیہا کا روشن چہرہ کچھ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے نم بال کچھ دیر پہلے اس کے بات نہ آنے کی گواہی دے رہے تھے۔ نیند میں کس قدر معصوم اور اٹریکٹیو لگ رہی تھی یہ بات کوئی فرمان سے پوچھے، مگر وہ جو پہلے اس کا دیوانہ تھا آج خود کو روک نہ سکا۔ اس نشیلے جام کا اثر تھا کہ وہ ابیہا کے ہونٹوں پر فوکس کیے بیڈ کا سہارا لیتے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بہت دھیرے سے نیند میں غافل ابیہا کے گلابی نرم و نازک ہونٹوں پر جھک کر انہیں اپنے ہونٹوں میں لیے چومنے لگا۔ ابھی اس نے یہ عمل دہرانے چند سیکنڈ ہوئے تھے جب ابیہا نے ہڑبڑا کر نیند سے جاگتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور دھکا دیا، جس سے فرمان جو کہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا گرتے گرتے بچا۔ پھر حیرانگی سے سرخ آنکھوں کے ساتھ ابیہا کی طرف دیکھنے لگا، جو غصے کی زیادتی سے سرخ ہوئے چہرے سے اسے ہی گھورتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ ابیہا کی یہ جنونیت دیکھتے ہوئے فرمان پھرتی دکھاتے ہوئے اس کے قریب گیا اور پھر سے جس ہاتھ سے وہ اپنے ہونٹوں کو رگڑ رہی تھی اسے پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا، جبکہ فرمان کے دوبارہ خود کو ٹچ کرنے پر ابیہا تو مانو پاگل ہونے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمجھتے کیا ہو تم کو کہ اگر زبردستی نکاح کر لیا تو زبردستی حاصل بھی کر لو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مسٹر فرمان، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ابیہا کے دل میں تم اپنے لیے کوئی مقام نہیں بنا سکو گے اور نہ ہی ابیہا کبھی تمہیں پسند کرے گی، جس سے تم جیسے سے محبت کرنے سے پہلے خودکشی کرنا پسند کروں گی۔ بہت جلد اس بے نام رشتے سے بھی آزادی مل جائے گی مجھے، کیونکہ میں اب خلا لے لوں گی تم سے۔ تھڑا اب ابیہا غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، جبکہ فرمان بھی خود پر بند باندھے وہ سب باتیں برداشت کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کے منہ سے خلا کا لفظ سنا ویسے ہی فرمان نے ایک زوردار تھپڑ ابیہا کے منہ پر مارتے ہوئے اس کی نان سٹاپ چل رہی زبان روک دی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ ابیہا جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی اسے باتیں سنا رہی تھی دوبارہ بیڈ پر جا گری، اور ابیہا کے بیڈ پر گرتے ہی فرمان اگلے 2 منٹ میں خود بھی بیڈ پر پہنچ کر ابیہا سے گرفت مضبوط کر چکا تھا اور پھر اپنے ایک ہاتھ سے ابیہا کا منہ دبوچے خود اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب کرتے ہوئے غصے سے گھویا ہوا۔ اتنے دنوں سے تمہارے پیچھے کتوں کی طرح پھر رہا ہوں، منتیں کر رہا ہوں، تم سے معافی بھی مانگی ہے، مگر تم ہو کہ تمہارے ڈرامے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ شوہر ہوں تمہارا، چاہوں تو اپنی ضرورتیں زبردستی بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا کر لو گی تم؟ ہاں، روک سکو گی مجھے؟ نہیں روک پاؤ گی۔ فرمان کی دھمکیوں کے علاوہ اس کے سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ابیہا کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سالہ آج تک کبھی کسی سے اتنی محبت، اتنی چاہت سے بات نہیں کی تھی، مگر تمہارے پیچھے تو خود تک کو بھلا دیا، اور تم ہو کہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، چھوڑنا چاہتی ہو مجھے۔ ارسلان صحیح کہہ رہا تھا، بیویوں کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ اگر پہلی ہی رات تمہیں حاصل کر لیتا تم آج اتنی بکواس نہ کر رہی ہوتی۔ خیر، دیر آئے درست آئے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، دماغ تو ابھی بھی تمہارا ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک فرمان کا اصلی روپ کیا ہے، کتنا ظالم ہے وہ۔ فرمان مسلسل ابیہا کی خوف زدہ نظروں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں دھاڑے اسے باتیں سنا رہا تھا، جبکہ ابیہا کی آنکھوں میں اب خوف کے مارے آنسو آنے شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ فرمان کے منہ سے آنے والی شراب کی بدبو سے اسے الگ ابکائی آ رہی تھی، مگر فرمان کو ان باتوں سے اس وقت کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ مسلسل ابیہا کو مضبوطی سے دبوچے ہوئے تھا۔ اگلے ہی ایک پل اس نے ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟
ابیہا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے یہ چند الفاظ بہت مشکل سے ادا ہوئے۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت خوف اس پر پورا مسلط ہو گیا تھا۔ وہ کر رہا ہوں جو مجھے کب سے کر لینا چاہیے تھا۔ فرمان کی بات کے علاوہ اس کی نظروں کی طلب سمجھ کر ابیہا نے اپنے پورے وجود کا زور لگا کر فرمان کو خود پر سے دھکا دے کر ہٹایا اور فوراً بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگنے لگی، جب اسے پیچھے سے لپک کر فرمان نے کمر سے پکڑ لیا اور ساتھ ہی اپنے دانتوں کی مدد سے ابیہا کی بازو کو پھاڑ کر وہاں سے اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس کے بعد وہ ابیہا کی گردن کو چومتے ہوئے اس کی کمر کو دیکھتا اپنے ایک ہاتھ سے ابیہا کی کمر کو پھاڑنے لگا تو اسے وہاں ان زخموں کے ہلکے سے نشانوں کے ساتھ موجود کالا تل نظر آیا جو فرمان نے اس دن بھی دیکھا تھا جب وہ ابیہا کے مرہم پٹی کر رہا تھا۔ یہ خواہش وہ تب بھی پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن تب ابیہا نے اسے ایک بار چومنے کے بعد ہی اسے الگ ہو کر باتیں سنانے لگی، جس سے اس کی یہ خواہش تو کہیں دب سی گئی تھی، لیکن وہ آج پھر اپنے سننا چاہتا تھا، اپنی مرضی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے تبھی دیوانہ ور وہ یوں ہی ابیہا کو پیٹ سے پکڑے ابیہا کو اس کے پیٹ کی طرف ہلکا سا جھکا کر اس کی کمر پر موجود تل کو چومنے لگا۔ ابیہا ان سارے عمل میں کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن فرمان کی گرفت سے نکل پانا اسے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں اپنے اس ہینسن بدن کو چھپا رکھا ہے مجھ سے میری جان، جس پر ہمیشہ سے صرف میرا حق ہے، جو میری ملکیت ہے؟ کافی دیر تک اس تل کو چوم لینے کے بعد فرمان نے اپنے ہاتھ کی مدد سے ابیہا کی کمر سے شرٹ کو تقریباً مکمل ہی پھاڑتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور پھر ابیہا کو پیٹ سے یوں ہی پکڑتے ہوئے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ فرمان دیکھو پلیز، مجھے معاف کر دو، میں مانتی ہوں کہ میں نے بہت انسلٹ کی تمہاری، لیکن ایسے مت کرو پلیز، اتنا مت گرو تمہیں میری نظروں سے کہ دوبارہ کوئی گنجائش نہ بچے۔ اپنے انجام کا سوچ کر ابیہا حد درجہ خوف زدہ ہو گئی تھی، تبھی اسی لیے اپنی انا کو ایک سمت رکھ کر وہ فرمان کی منتیں کرنے لگی۔ مسلسل ہاتھ جوڑ کر وہ فرمان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن فرمان کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ابیہا کے حسن کے سامنے خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا تو صرف یہ کہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ ابیہا بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی ہے بس۔ ابیہا کے مسلسل بولنے پر فرمان چڑچڑا ہو رہا تھا تو اس نے بیڈ پر پڑے ابیہا کے دوپٹے سے اس کا منہ باندھ کر اس کی آہو پکار کا گلا گھونٹ دیا اور ساتھ ہی ابیہا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے ابیہا کی پھٹی ہوئی شرٹ کو پینٹ کی طرف سے اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیا۔ آواز بند ہو جانے سے ابیہا روتے ہوئے سر کو نفی میں ہلاتی رہی، فرمان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ فرمان پر تو جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ اس نے بغیر ابیہا کی بات پر دھیان دیے اپنا عمل جاری رکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر ابیہا کے پیٹ کو اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا، یوں ہی اوپر کی طرف بڑھتا ابیہا کے سینے پر جا بجا اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ابیہا مسلسل روتے ہوئے گھٹگھٹی آواز میں فرمان کو منع کرتی رہی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے فرمان نے ابیہا کو پیٹ کے بل لٹایا اور اسی دوپٹے کے کونے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ابیہا کی کمر پر باندھ کر پھر سے اس کی کمر کے درمیان میں موجود اس تل کو ایک بار پھر سے اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے تیزی سے خود بیڈ سے اٹھ کر ابیہا پر کمفرٹر اوڑھانے کے بعد اپنے جینز کی بیلٹ کھولتے ہوئے خود بھی کمفرٹر میں موجود ابیہا پر قابض ہو گیا۔ وہ کبھی ابیہا کی گردن پر اپنی ہونٹ رکھ رہا تھا تو کبھی اس کی کالر بونز کو چوم رہا تھا۔ ابیہا فرمان کے لمس پر تڑپ کر اپنی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، جب فرمان نے اس کی ٹانگوں کو اپنے پاؤں سے پکڑتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور پھر کچھ ہی دیر میں ابیہا کے کپڑے اس کے وجود سے الگ کر کے فرمان نے انہیں زمین پر پھینکا اور ابیہا کی کمر کو پکڑتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ فرمان کی شدتیں سہتی ہوئی ابیہا کچھ دیر تڑپتی رہی، مگر پھر خود ہی کچھ دیر بعد خاموش ہو گئی، جبکہ فرمان ابیہا پر ترس کھائے بغیر اس پر اپنی جنونیت کی چھاپ چھوڑتا رہا۔ رات کے تقریباً 4 بجے فرمان ابیہا سے جدا ہوا اور پھر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنی شرٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابیہا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے ابیہا کو ہوش آیا تو اگلے ہی پل اسے وہ تمام سینز یاد آنے لگے جب فرمان نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ خود کو کمفرٹر میں بغیر کپڑوں کے دیکھ کر آنسو پھر سے اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ کتنی منتیں کی تھی اس نے اس ظالم شخص کی، معافیاں مانگیں، لیکن وہ تو جیسے اس وقت اپنے نفس کے آگے اندھا اور بہرا
دونوں ہو گیا تھا۔ جیسے نہ تو اس نے ابیہ کا گڑ گڑانا نظر آیا اور نہ روتے ہوئے معافی مانگنا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی لیٹی آنسوؤں کے ذریعے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، جو ختم تو کیا ہونی تھی بلکہ اب تو اپنے وجود سے ہی گھن آ رہی تھی، جسے ملک فرمان نے چھوا تھا۔ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ غصے سے اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر مارتے وہ اٹھ بیٹھی، حالانکہ اس کے ہاتھ میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی، کیونکہ رات کو فرمان نے اس کے دونوں ہاتھ جو باندھے ہوئے تھے، جنہیں کھولنے کی جدوجہد میں ابیہ انہیں زخمی کر چکی تھی، لیکن اس تکلیف پر بھی اس نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ شاید اب وہ ہر درد، ہر تکلیف کو خود پر حرام کر چکی تھی، یا اسے اب خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ کچھ محسوس ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک نظر سامنے زمین پر پڑے اپنے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور اپنے کپڑے زمین سے اٹھا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی وہ ٹھنڈے پانی میں کانپتی ہوئی جوش کے ساتھ اپنے بدن کو رگڑتی ہوئی، جسے فرمان کے لمس کو وہاں سے نوچ کر پھینک دینا چاہتی ہو۔ مسلسل اپنے ہونٹوں کو رگڑنے سے وہاں سے خون رسنے لگا، ساتھ ہی اپنے کاندھوں، اپنے پیٹ، ہر جگہ اس نے ناخنوں سے نوچ نوچ کر نشان ڈال لیے تھے، اور کچھ جگہ تو اسے خون بھی نکلنے لگا تھا، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، جسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ کتنی ہی دیر یہی عمل دہرانے کے بعد تھک ہار کر وہ پانی کے نیچے بیٹھ گئی اور اسے خود پر بہنے دیا۔ جب اس کی حالت ٹھنڈے پانی میں اتنی دیر رہنے سے غیر ہونے لگی تو وہ اٹھ کر شاور بند کرتی مکمل کانپتے ہوئے سفید پڑ گئے جسم پر کپڑے پہنتی باتھ روم سے نکل آئی۔ دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ہر جگہ رات والے سینز یاد آنے لگے۔ دروازے کے قریب پیچھے سے پکڑ کر فرمان نے اس کے کپڑے پھاڑ چکا تھا، اور وہی کپڑے اب ابیہ نے پہنے ہوئے تھے، اور پھر سے بیڈ کو دیکھتے اسے سب کچھ یاد آنے لگا، جس سے ابیہ پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ ساتھ میں روتے ہوئے وہ اس کمرے میں موجود ایک ایک سامان کو بکھیرتے ہوئے اپنے غصے اور طیش کو ختم کر رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا جو وہ خود کو فرمان جیسے درندے سے بچا نہ سکی۔ اچانک سائڈ ٹیبل پر موجود سامان نیچے پھینکنے سے اس کی نظر زمین پر گرنے والی چھری پر پڑی تو اگلے ہی لمحے کانپتے ہوئے اس نے تیزی سے وہ چھری اٹھائی اور غصے کے ساتھ جوش سے اس چھری کو اپنے پیٹ پر مارنے لگی، جب اچانک اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ میں خود کو ختم نہیں کروں گی ملک فرمان، ختم تو تم ہوگے، تمہارے گناہوں کی سزا دوں گی میں تمہیں۔ زمین پر بیٹھ کر ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ابیہ نے نفرت سے فرمان کے متعلق سوچا، اور پھر اس چھری کو غور سے دیکھتے ہوئے زمین پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہاتھوں کے گرد گھمانے لگی۔ ہر انگلی سے چھری گزر رہی تھی، ذرا سی لاپرواہی سے اس کا ہاتھ زخمی ہو سکتا تھا۔ اندھیرے کمرے میں چھری کی ٹک ٹک کی آوازیں اس کی ذہنی اذیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھری سے خود کی جان لے لے، کیونکہ اس سے پہلے فرمان سے بدلہ لینا تھا، پھر یہاں سے بھاگنے کا سوچا ہوا تھا اس نے۔ نہ ہی وہ اتنی ہمت کر پا رہی تھی کہ اس چھری سے اپنا چہرہ منسلک کر دے یا تیزاب سے جلا لے خود کو، کیونکہ ملک فرمان اس کے چہرے پر، اسی وجود پر تو مر مٹا تھا۔ اتنا خود کو بد شکل بنانا چاہتی تھی وہ کہ فرمان اسی چہرے سے کراہت محسوس کرے، لیکن وہ بزدل نہیں تھی اور نہ وہ بننا چاہتی تھی۔ وہ ایک کمزور لڑکی نہیں تھی جس پر وہ آسانی سے حکمرانی کر سکے گا۔ اسے اس کی مہنگی قیمت چکانی ہوگی، وہ قیمت اس کی جان ہوگی۔ غصے سے سوچتے ابیہ نے چھری کی نوک کو زور سے دیوار میں دے مارا تو چھری دیوار میں ہی پیوست ہو گئی۔ اس نے اپنے کھلے بالوں کو باندھ کر اپنی پپڑی زدہ ہونٹوں کو اتنے زور سے صاف کیا کہ اس کے ہونٹ کے زخم سے دوبارہ خون نکلنے لگا۔ یوں ہی خون کو بہتا چھوڑ اپنے دوپٹے کو بیڈ سے اٹھا کر خود میں سمیٹے ہوئے وہ اپنے جسم پر موجود پھٹے کپڑے کو اچھی طرح سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اس کمرے سے شدید نفرت آ رہی تھی، لیکن وہ اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کمرے میں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ آخر کو بند جو کیا ہوا تھا اسے یہاں۔ زور سے اپنی سرخ آنکھوں کو میچتی ابیہ زمین پر لیٹ گئی، جب اچانک اس کے ذہن میں چلتی کشمکش ایک دم ایک کنارے پر آ کے رک گئی، کیونکہ اب وہ سوچ چکی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ ابیہ نے سوچ لیا کہ اب وہ اس جگہ کسی قیمت پر بھی نہیں رہے گی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب فرمان نیند سے بیدار ہوا تو جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے جیسے وہ سب سوچ رہا تھا ویسے ویسے اس کا غصہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے فرمان خود کو ملامت کر رہا تھا۔ یار کتنا گھٹیا انسان ہوں میں، یہ تھی میری محبت، سچ میں صحیح کہتی ہے ابیہ، میں لائق ہی نہیں ہوں اس کے، ابیہ کی محبت کا طلبگار بنا ہوں،
ہوا تھا، جب میں نے تو اسے معافی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یار کیا کروں میں؟ کیسی ہوگی میری جان، کس حال میں، کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ یہ تو نے کیا کر دیا فرمان، اب کبھی معاف نہیں کرے گی وہ تجھے۔ اسی سوچ کے زیر اثر پیشانی پر بل ڈالے فرمان بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم میں اپنے کپڑے لیے گھس گیا۔ باتھ روم جا کر جب وہ واپس کمرے میں آیا تو شرمندگی اور ملامت اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ خود سے ہی نظریں چراتے فرمان بھاری قدموں کے ساتھ ابیہ کے کمرے کے پاس گیا اور دروازے کے باہر کھڑا پھر سے شرمندگی سے سوچنے لگا، کس منہ سے جاؤں اندر، اس قابل نہیں ہوں میں، لیکن اسے دیکھے بغیر سکون بھی تو نہیں ملنا مجھے۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد فرمان ایک فیصلہ کر کے آہستہ سے دروازہ کھولنے لگ گیا۔ وہیں دروازہ کھلنے کی آواز پر ابیہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے، تو ابیہ تیزی سے اٹھی اور ہاتھ میں پڑی چھری کو لے کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ہلکے سے دروازہ کھول کر فرمان کمرے میں داخل ہوا اور پھر غور سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کمرے کا معائنہ کرنے لگا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابیہ شدید قسم کی ناراض اور غصے میں ہے۔ وہیں دوسری جانب ابیہ جو فرمان کو قتل کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اب اس کی ساری ہمت، سارا جنون کہیں دب سا گیا تھا۔ وہ نرم و نازک دل کی مالک لڑکی ظالم یا خونی نہیں تھی، تبھی اب تک اس نے فرمان پر وار نہیں کیا تھا۔ ابیہ کو کمرے میں نہ پا کر فرمان نے دھیرے سے اسے پکارا۔ جب اچانک ابیہ فرمان کے پیچھے دروازے سے نکل کر باہر بھاگنے لگی تو فرمان نے لپک پر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ خود کو ایک بار پھر سے چھونے پر ابیہ نے سرخ آنکھوں سے فرمان کو گھورا اور اپنے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے چھڑوانے لگی، جب اچانک اس کے ہاتھ میں موجود چھری فرمان کے کاندھے پر رگڑ گئی اور فوارے کی طرح خون نکلنے شروع ہو گیا۔ فرمان کے کرہنے کے ساتھ خون دیکھنے کی دیر تھی۔ ابیہ سب کچھ بھول بھلا کر فرمان کے قریب جاتے ہوئے کانپتے ہوئے سے سوری سوری بولنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے، سوری پلیز، میرا ارادہ، سوری سوری۔ لڑکھڑاتے لہجے میں مکمل خوف سے کانپتے ہوئے ابیہ مسلسل فرمان سے معافیاں مانگ رہی تھی، جبکہ وہ دیوانہ ور اپنی تکلیف بھلائے ابیہ کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ ابیہ کو بچپن سے ہی خون سے بہت ڈر لگتا تھا اور اپنی وجہ سے کسی کو چوٹ پہنچے یہ بات ابیہ کو بالکل برداشت نہیں تھی۔ اسی لیے اب جو فرمان سے نفرت کی دعوے دار تھی، اس وقت اس کی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھی تھی۔ تم پلیز یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ابیہ فرمان کی بازو کو تھامے بیڈ پر بٹھا کر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے کمرے سے باہر بھاگ گئی اور 2 منٹ بعد واپس دوڑتی ہوئی فرمان کے پاس آئی اور بیڈ پر فرسٹ ایڈ باکس رکھ کر فرمان کی شرٹ دھیرے اور نرمی سے اتارنے کے بعد روئی کی مدد سے پہلے خون صاف کیا اور پھر اس کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ فرمان یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل حیران تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ابیہ اس کے لیے اتنا سب کچھ کرے گی، اتنے اچھے سے پیش آئے گی۔ ابیہ کی نظروں میں اپنے لیے موجود درد اسے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابیہ نے جب فرمان کی مکمل ڈریسنگ کر لی تو زمین پر گرے روئی کے ٹکڑے جو خون سے بھرے پڑے تھے انہیں دیکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ابیہ کو یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر فرمان بکھلا ہی تو گیا تھا، کہاں وہ اپنی جان سے عزیز بیوی کو روتے ہوئے برداشت کر پاتا۔ بیہو یار، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار، تم مجھے پلیز خود تکلیف مت دو، بلکہ پلیز پلیز ابیہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں تمہاری معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن پلیز معاف کر دو، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے جو میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ جس چیز کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ حقیقت میں کر دیا میں نے۔ جو اذیت تمہیں ملی ہے اس کی آگے یہ تکلیف تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ معاف کر دو یار، سکون نہیں مل رہا مجھے۔ فرمان نے ابیہ کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دینے کے بعد خود بھی معافی مانگ لی، جبکہ فرمان کی باتیں سن کر ابیہ کو سب کچھ یاد آ گیا تو اس نے غصے سے فرمان کو دیکھا اور فوراً جھٹکتے سے اپنا ہاتھ فرمان کی گرفت سے نکالا۔ تم جیسے گھٹیا شخص سے تو مجھے بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے، جا رہی ہوں میں تم جیسے درندے سے دور ہمیشہ کے لیے، اور خبردار اگر تم نے مجھے روکا تو۔ اپنی بات کہہ کر ابیہ واپسی کے لیے پلٹی، جبکہ فرمان ہڑبڑا کر کچھ سمجھ نہ آنے پر زور سے چیخ پڑا، آہ کتنا خون نکل رہا ہے یار۔ فرمان کی چیخ پر ابیہ نے پلٹ کر دیکھا تو سچ میں فرمان کے زخم سے دوبارہ سے خون نکل رہا تھا۔ خون دیکھ کر ابیہ تیزی سے فرمان کے پاس آئی۔ نفرت کرتی ہوں، تم یاد رکھنا، شاید نفرت، لیکن میری وجہ سے کسی دشمن کو بھی تکلیف پہنچے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور تم سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے اس وقت۔
اس لیے مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش مت کرنا، بس پٹی کرنے دو۔ بولنے کے ساتھ ابیہ نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور پھر سے فرمان کی ڈریسنگ کرنے لگی، جبکہ فرمان مسلسل ابیہ کی معافی طلب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ فرمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے اسے ابیہ سے معافی مل جائے۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، اور اگر تم نے مجھے اس بار روکنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کرنا پسند کروں گی۔ اتنی ہی نفرت ہے مجھے تم سے، جس چیز کا کبھی سوچا نہیں تھا اسے بھی کرنے سے باز نہیں آؤں گی۔ فرمان کی پٹی کرتے ہوئے ابیہ غصے سے بولتی پلٹ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ فرمان اس کی بات پر تڑپ اٹھا اور تیزی سے اٹھ کر ابیہ کے پیچھے جا کر اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد خود گھٹنوں کے بل سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ پلیز پلیز ابیہ، مجھے معاف کر دو، چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ تمہاری بے رخی تو گوارا ہے مگر تمہاری جدائی نہیں، مر جاؤں گا میں یار۔ شرمندگی اور کرب میں انتہا فرمان کی آواز میں معلوم ہوتی تھی، لیکن ابیہ کو اس پر ترس نہیں آیا۔ چھوڑو چھوڑو میرا ہاتھ فوراً، ابیہ غصے سے چیختے ہوئے فرمان کو اپنا ہاتھ چھوڑنے کا بول رہی تھی، لیکن فرمان مسلسل ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو ابیہ پلیز۔ ایک بار پھر سے یہی سن کر ابیہ نے طیش میں آ کر اپنا ہاتھ کھینچا اور خود فرمان سے 2 قدم دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے تم نے، ہاں؟ کہ پہلے گناہ کر لو، پھر معافی کا ایک آسان سا لفظ کہہ دو اور معافی مل جائے گی؟ بولو ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ملک فرمان، کل رات تمہاری کی گئی گھٹیا حرکت نے میرا غرور، میری عزت نفس، ہر چیز ختم کر دی، اپنی ہی نظروں میں گرا دیا مجھے۔ خود سے گھن محسوس کر رہی ہوں میں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو آج میں کر لیتی۔ فرمان سے کہتے ہوئے خود بھی رونے لگی۔ نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ پلیز احسان کر دو مجھ پر میری جان چھوڑ کر۔ نہیں نہیں ابیہ پلیز جانے کا مت کہو، میں تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا، اور اگر تم کہو گی تو میں تمہیں بات بھی نہیں کروں گا تم سے، لیکن پلیز یہاں سے جانے کا مت کہو، احسان کر دو یار، پوری زندگی یاد رکھوں گا۔ فرمان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو کر خود ہاتھ جوڑے ابیہ کی درخواست کی۔ فرمان کو کھڑے ہوتے دیکھ ابیہ نے چونک کر فرمان کو دیکھا تو فرمان کی حالت دیکھ کر ابیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ اگر تم نے مجھے چھونے کا سوچا بھی تو تم سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ ترستے رہو گے، لیکن میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، بس تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ اینڈ تھینک یو سو مچ بیہو یار، ریئلی لو۔ فرمان خوشی سے چہک کر بولتے ہوئے ابیہ کا ہاتھ تھام چکا تھا جب ابیہ نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ابیہ کے گھورنے پر فرمان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ابیہ کے ہاتھ پر تھا تو فوراً پیچھے کر لیا۔ سوری۔ فرمان نے کچھ شرمندہ ہوتے اپنے دانت دکھائے مگر ابیہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔